اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہے نا. اگر محنت کرے، کیوں کہا ہے نبی پاک نے ماہر قسم کا سانے، ماہر کاریگر، حاذق قسم کا، وہ اللہ کا دوست ہے. ماہر کاریگر جو جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے ماہر ہوتا ہے، اپنی مثال قوم کے لیے نئی نئی چیزیں ہی ایجاد کرتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. ہم نے تو امام بخاری، امام ابو حنیفہ سے لے کر کے ڈاکٹر عبد القدیر تک کے لوگوں کے ساتھ کیا عشر کیا، چاہے فقہاء ہیں، چاہے سائنسدان ہیں، چاہے ماہر علماء ہیں، ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. ہم نے نبی کی اولاد سے وفا نہیں کی. امام بخاری کو مارنے والے بار والے نہیں ہیں، اب امام ابو حنیفہ کو مارنے والے غیر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے. امام حسین کو شہید کرنے والے غیر نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. جتنے بھی آپ کے سائنسدان ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لو. ہم نے خود ان کے رگڑے کو اس لیے کہتے ہیں نا، اپنے شیروں کو گدڑوں سے نہیں مروانا چاہیے. جب غیر قومیں حملہ کرتی ہیں تو پھر شیروں کی ضرورت ہوتی ہے. اقتدار کیوں ہی نہ 1000 گدڑوں کے پاس ہو، ان کے لیے ایک شیر جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. یہ ذہنی کام ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک طرف ہاتھی بڑا ہے یا شیر بڑا ہے؟ طاقت میں ہاتھی بڑا ہے یا شیر بڑا ہے؟ ہاتھی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا. شیر کے دماغ میں یہ بات ہے میں نے اس کو کھانا ہے. وہ یہ عمارتیں، یہ قوتیں، یہ قد و قامت مال و دولت پہ نہیں منحصر ہوا کرتی، یہ اس دل پہ اور اس دماغ پہ منحصر ہوتی ہیں. شیر کا یہ ٹارگٹ ہے میں نے اس کو کھانا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شکنجے میں لگا لیتا ہے. آج کل تو ڈسکوری نے سارا کچھ کو بتا دیا میڈیا نے، اور آج اتنی قد و قامت والا بھی اس کے سامنے کسی نہ کسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے. تو مسلمان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہم نے مال و دولت اکٹھا کرنا ہے جائز اور ناجائز طریقے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو اس سے بے نیاز ہوتا ہے، مال حلال کا ہے حرام کا ہے، کہاں سے کیسے کس طرف سے آتا ہے، اس وقت تو جب اس مال کے معاملے میں بے نیاز ہوتا ہے تیرا رب بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اس سے بری و ذمہ، رب دینے سے بری و ذمہ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جس جہنم کے دروازے سے جاتا ہے اس کو داخل کرتا ہے. اپنے مال کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، کہاں سے آتا ہے، حلال راہ سے آتا ہے یا نہیں. یہ بڑے بڑے حاجی بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں.